بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1171 کا تاریخی دن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات دن رات تیزی کے ساتھ جاری تھیں، اور بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ جتنا تیزی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود سپاہیوں کی کم تعداد اور کم تعداد میں ہتھیاروں کے باوجود جتنی تیزی سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات حاصل کی، تاریخ میں کبھی کسی بھی سلطان نے اس طرح اتنے کم وقت میں اتنی بڑی سلطنت کا وجود قائم نہیں کیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہیں۔ تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کسی مسلمان سلطان، یہودی بادشاہ یا عیسائی بادشاہ نے اتنا جلدی اور تیزی کے ساتھ کسی نے فتوحات حاصل نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ہوئی۔ دنیا میں بہت سے ایسے سلطان اور بادشاہ گزرے جن کے پاس ان کی رعایا سے زیادہ ان کے سپاہیوں کی تعداد اور ان کے لشکروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ ان کے پاس بے تحاشا ہتھیار، بے تحاشا دولت، سب کچھ موجود تھا، لیکن پھر بھی ان بادشاہوں نے اتنی جلدی اور تاریخی وسیع فتوحات حاصل نہیں کی جتنا کہ تھوڑے وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں فتوحات حاصل کی تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اصول تھا، جس اصول کو بڑی تاریخی کتابوں اور یورپی لائبریریوں میں نشر کیا گیا، حتیٰ کہ اس اصول کو غیر مسلم مورخین اپنی کتابوں میں لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ آج سے تقریباً 1000 سال گزرنے کے بعد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول کو بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور بڑے بڑے لوگوں، خاص کر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے منہ سے کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جنگ کبھی بھی ہتھیار سے یا سپاہیوں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ عقل سے لڑی جاتی ہیں، اور جنگ عقل سے ہی جیتی جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس اصول کو اس وقت کے بہت سے بادشاہوں، بہت سے سلطانوں نے اپنایا ہوا تھا، اور اسی اصول پر عمل پیرا ہو کر انہوں نے فتوحات حاصل کیں۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول کو بہت تقویت ملی، اور یہ اصول اپنے لحاظ سے اہم سنگ میل کے طور پر ثابت ہوا، جس کی واضح مثال سلطان کی کامیابیاں ہیں، کیونکہ آپ کے پاس سپاہیوں کی کم تعداد اور ہتھیاروں کی بعض دفعہ نہ ہونے کے برابر تعداد کے باوجود آپ نے بڑی بڑی جنگیں جیتیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات جاری تھیں، اور ان فتوحات کے دوران ایک ایسا منفرد اور اپنی نوعیت کا دلچسپ واقعہ پیش آیا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک اہم موڑ لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک حیران کن اور دلچسپ واقعہ تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فتوحات کے دوران خبر ملی کہ حضور، ہماری سلطنت کا نظام مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے تمام قلعوں کے درمیان میں ایک ایسا قلعہ موجود ہے جس کو سب سے پہلے اگر فتح کیا جائے تو باقی قلعوں کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے نقشے کے اوپر دیکھا تو وہ زمینی لحاظ سے قلعہ بالکل اہم نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ قلعہ باقی قلعوں کی نسبت بالکل بیکار تھا، کیونکہ جس جگہ وہ قلعہ تھا نہ ہی اس کے گرد کوئی بازار تھے، نہ ہی اس کے گرد کوئی آبادی تھی۔ یہ ایک سنسان قلعہ تھا جو کہ صرف پتھروں کی دیوار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کمانداروں کو کہا کہ اس قلعہ کو فتح کرنے سے پہلے ہمیں باقی دیگر قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی اس قلعے کو فتح کیا جائے گا۔ اتنے میں ایک کماندار بولا، حضور، اگر یہ قلعہ اہم نہ ہوتا تو جس بادشاہ کی ملکیت میں یہ قلعہ ہے وہ بادشاہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے اپنے محل کے برابر اس قلعے کے اوپر سپاہی تعینات نہ کرتا۔ سلطان سپاہی کی بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاسوس بھیجے، اور ایک بڑی بات حیرانی کی یہ تھی کہ ایک اہم سے قلعے پر اتنی زیادہ تعداد میں سپاہی تعینات کرنا آخر کون سی عقل کی بات ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور راز تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھوج لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان کو اس قلعے کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جو اس قلعے کے وجود کے لحاظ سے بہت اہم ہو، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی
ایوبی رحمتہ علیہ نے اسی پریشانی کے عالم میں کچھ سوچ رہے تھے کہ اچانک اپنے بستر پر سو گئے۔ رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ سلطان وہ قلعہ فتح کر رہا ہے، اور وہ قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ بہت خوش تھا۔ اسی خوشی کے عالم میں سلطان کی آنکھ کھلی تو صبح سلطان نے فیصلہ کیا کہ اپنی فتوحات کا آغاز اس قلعے سے کیا جائے گا۔ تمام لوگ حیران تھے کہ کل تک تو سلطان اس قلعے کو فتح کرنے کے بالکل خلاف تھے، آج آخر ایسا کیا ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے اس قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں سوچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے اپنے جاسوس بھیج کر اس قلعے کی تمام کمزوریاں اور خامیاں نکالیں اور اس بات کا اندازہ لگایا کہ آخر اس قلعے کو فتح کرنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا اور کتنے سپاہی لے کر جانے ہوں گے، اور تقریباً مسلسل 8 دن محاصرہ کرنے کے بعد سخت سردیوں کے موسم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک چھوٹے سے قلعے کو فتح کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے اس قلعے کے گرد محاصرہ کیا، جس بادشاہ کے قبضے میں وہ قلعہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے تمام تر لشکر اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیج دیے۔ حتیٰ کہ جب اس بادشاہ کے سارے سپاہی سلطان کے ہاتھوں مارے گئے تو اس نے اپنے محل کے گرد 1000 سپاہی جو کہ اس کے ذاتی محل اور اس کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، وہ سپاہی بھی اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ اس نے یہ پرواہ نہ کی کہ یہ سپاہی بھیجنے کے بعد اس کی پوری سلطنت بھی جا سکتی ہیں، اور حتیٰ کہ بہت سے مورخین اس وقت کے جو اس بادشاہ کے محل میں رہتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں اس بادشاہ کا محل اتنا سنسان دکھائی دیا تھا کہ جیسے یہ کوئی بنجر قلعہ ہو جہاں یہ خود بیٹھا تھا، اور جس طرف اس نے حفاظت کے لیے لشکر بھیجے وہ کوئی خاص محل ہو، کیونکہ اس محل میں ایک بادشاہ اور چند سپاہیوں کے علاوہ اس محل میں کوئی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اس بادشاہ کے محل میں ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے۔ تمام لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر اس قلعے میں کیا ہے کہ ایک قلعے کی خاطر ایک بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت کو داؤ پر لگا دیا۔ لیکن یہ راز کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے اپنی بہترین حکمت عملی سے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ جب اس بات کی خبر بادشاہ کو لگی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور یہ سوچ کر بڑا حیران پریشان ہو گیا کہ جس قلعے کو میں نے بچانے کے لیے اپنی پوری فوج قربان کر دی، لیکن پھر بھی وہ قلعہ نہیں بچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے اپنے سپاہی اس قلعے پر تعینات کر دیے، لیکن بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کو محسوس ہوا کہ دشمن سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہیں۔ پھر آپ نے اپنی کم تعداد میں فوج ہونے کے باوجود بہترین حکمت عملی سے ارد گرد کے تمام قلعے فتح کر لیے، اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے تمام سپاہیوں کی حوصلے کو داد دی اور سب کو شکرانے کے نفل ادا کرنے کی تلقین کی۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً جب 2 ماہ کا وقت گزرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کے پاس بادشاہ کا قاصد خط لے کر آیا۔ جب اس خط کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے پڑھا تو خط میں لکھے الفاظ نے سلطان کو ایک عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اپنے خط میں لکھا کہ لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلی صہیونی سلطنت آپ اپنے قبضے میں لے لو سلطان معظم، لیکن صرف یہ قلعہ میرے حوالے کر دو جس کو آپ نے فتح کرنے کے لیے 8 دن کا محاصرہ کیا تھا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران ہوا کہ آخر ان پتھروں کے گھر میں ایسا کیا راز ہے کہ ایک بادشاہ نے نہ صرف اپنی ساری فوج قربان کر دی بلکہ اپنی پوری سلطنت اس قلعے کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ کو بہت پریشان کرنے لگی۔ سلطان دوبارہ کچھ سوچتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبے، ایک بار پھر قلعے میں گیا اور پورے قلعے کا معائنہ کیا، لیکن کوئی بھی ایسا راز سلطان کو اس قلعے میں نہ ملا جو سلطان کی سمجھ میں آ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ علیہ نے حیران و پریشانی کے عالم میں اپنا ایک قاصد اس بادشاہ کی طرف بھیجا اور وجہ پوچھی کہ آخر اس قلعے میں کیا راز ہیں جس کے لیے تم اپنی سلطنت کو اس چھوٹے سے قلعے پر قربان کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ ایک راز ہے اور یہ راز ہی رہے گا جو کہ میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔
آپ کے لیے سوائے یہ اینٹوں پتھروں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ کے لیے یہ جگہ بالکل بیکار ہیں، لہٰذا اگر تمہارا سلطان چاہے تو کتنے ہی مظلوم لوگوں کو بچا سکتا ہے اور پوری کی پوری سلطنت بغیر کسی جنگ کے حاصل کر سکتا ہے، لیکن صرف وہ قلعہ میرے حوالے کر دے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس قلعے سے پردہ اٹھائے بغیر میں یہ قلعہ کبھی اس دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مستقبل میں اہم ثابت ہونے والا تھا، یہ صرف اوپر والا ہی جانتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قلعہ کے اندر دوبارہ معائنہ کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن پھر بھی سلطان کو کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند خاص اور دانا وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس کے لیے اس قلعے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، حتیٰ کہ اس کی ایک ایک اینٹ نظر آنی چاہیے، اور اس قلعے کو یہاں زمین سے اکھاڑ پھینک دو، تب ہمیں اس راز کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جب سپاہیوں نے اس قلعے کو توڑنا شروع کیا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ قلعہ جو کہ باہر سے پتھروں کا بنا دکھائی دے رہا ہے، اس کی دیواروں کے درمیان سونا بھرا گیا ہے، لیکن کئی سو سال پرانا یہ قلعہ پتھروں کے رنگ میں موجود تھا، اور کسی کو نہیں پتہ چلا کہ آخر اتنا بڑا قلعہ کس بادشاہ نے بنایا تھا جو کہ سونے کا خزانہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جانتا تھا کہ اس قلعے کے اندر خزانہ ہے۔ جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی سلطان کے دماغ میں یہ بات اٹک رہی تھی کہ اتنے سونے کی خاطر کوئی بھی بادشاہ اپنی سلطنت قربان نہیں کروا سکتا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ قلعے کو توڑنے کا کام جاری رکھا جائے۔ اس قلعے میں جتنا بھی سونا تھا اس کو باہر نکال دیا گیا، اور جب اس قلعے کی بنیادوں تک مزدور پہنچے تو دوسرا منظر دیکھ کر لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس قلعے کی دیواروں کے نیچے بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے جو کہ اصل خالص لوہے کی دھات سے بنائے گئے تھے، جن کے اوپر قلعے کی دیواریں تعمیر کی گئی تھی۔ جب ان صندوقوں کو توڑا گیا، ان صندوقوں سے ایسے ایسے دستاویزات، ایسے ایسے خاص اور منفرد شکل کے خطوط ملے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابیوں پر آنے والے وقت میں پانی پھیر دینا تھا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سے پہیلیوں کا جواب اس قلعے کی دیواروں کے نیچے سے ملنے والے صندوق میں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دستاویزات دیکھیں تو وہ مختلف زبانوں میں لکھی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ہر زبان کو پڑھنے والوں کو بلاؤ جو ہر قسم کی زبان پڑھ سکتے ہو۔ لہٰذا جب ان کو بلایا گیا اور جب انہوں نے پڑھا اور جو جو چیزیں انہوں نے سلطان کو بتائی وہ سن کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام دستاویزات کو عربی زبان میں تبدیل کروایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کی بہت بڑی بنیاد بن گئی۔ اور اس کے بعد سلطان کو اس راز کا بھی پتہ چل گیا کہ آخر ایک بادشاہ صرف ایک قلعے کی خاطر اپنی پوری سلطنت کیوں قربان کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے سے نکلنے والا سارا سونا ان سپاہیوں میں بانٹ دیا جنہوں نے اس قلعے کو فتح کیا، اور باقی بچ جانے والا سونا تمام غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں بھی بانٹ دیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے 8 دن محاصرہ کرنے کے وقت سلطان کے کپڑے پھٹ گئے تھے، تلوار میں خم آ گیا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار بھی اپنی ذاتی پیسوں سے دوبارہ مرمت کروائی، سرکاری خزانے سے ایک سکہ بھی خرچ نہ کیا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کافر کے دیے گئے لالچ سے بچ کر اور شیطان کے شر سے بچ کر اتنی بڑی سلطنت کے بدلے میں اس قلعے کو ترجیح دی، اور سلطنت سے کئی گنا اہم چیزیں حاصل کر لیں۔ اور باقی موقعوں کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ تاریخ میں جتنے بھی سلطان گزرے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے نہ ہی زیادہ بہادر، نہ ہی زیادہ دلیر اور نہ ہی زیادہ دور اندیش تھے، اور یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کم وقت میں اتنی زیادہ فتوحات حاصل کر لی تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔